بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 42 مسجد میں مال تقسیم کرنا اور خوشہ کھجور لٹکانا۔ حدیث نمبر 421۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مال لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسجد میں ڈھیر کر دو۔ یہ مال اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے مالوں سے بہت زیادہ مقدار میں تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات بھی نہیں کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آ کر اس کے پاس بیٹھ گئے، پھر جسے دیکھا اسے دیتے چلے گئے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دیجئے، کیونکہ میں نے بدر کی لڑائی میں اپنا اور عقیل کا فدیہ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اٹھا لو۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں دونوں ہاتھوں سے اتنا مال بھر لیا کہ اٹھا نہ سکے۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو کہہ دیجئے کہ مال اٹھانے میں میری مدد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا، پھر آپ ہی اسے اٹھا کر میرے اوپر رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ کم کیا، پھر اٹھانے لگے لیکن اب بھی نہ اٹھا سکے تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو کہہ دیں کہ مجھے اٹھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا، پھر آپ خود اٹھا کر میرے اوپر رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ مزید کمی کی، بعد میں اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرص اور طمع پر تعجب کر کے انہیں دیکھتے ہی رہے، حتیٰ کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس وقت اٹھے جب ایک درہم بھی باقی نہ رہا۔ باب نمبر 43 کسی شخص کو مسجد میں دعوت طعام دینا اور مسجد میں ہی اسے قبول کر لینا۔ حدیث نمبر 422۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں موجود پایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دیگر حضرات بھی تھے۔ میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت طعام دینے کے لیے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا، جو آپ کے پاس تھے اٹھو چلیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور میں ان کے آگے آگے تھا۔ باب نمبر 44 مسجد میں مقدمات کے فیصلے کرنا اور مردوں عورتوں کے درمیان لعان کرنا۔ حدیث نمبر 423۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے شخص کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کے ہمراہ اجنبی مرد کو پایا ہو؟ کیا وہ اسے قتل کر دے؟ اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے مسجد میں لعان کیا اور میں وہاں موجود تھا۔ باب نمبر 45 جب کسی کے گھر جائے تو جس جگہ چاہے نماز پڑھ لے یا جس جگہ کی نشاندہی کی جائے وہاں نماز پڑھے اور تجسس نہ کرے۔ حدیث نمبر 424۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، تم کس جگہ کا انتخاب کرتے ہو کہ وہاں میں تمہارے گھر میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف میں کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ باب نمبر 46 گھروں میں مساجد بنانا۔ حدیث نمبر 425۔ حضرت محمود بن ربیع انصاری سے روایت ہے کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ان انصاری صحابہ میں سے ہیں جو شریک بدر تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بینائی جاتی رہی ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، لیکن بارش کی وجہ سے جب وہ نالہ بہنے لگتا ہے جو میرے اور ان کے درمیان ہے تو میں نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو جائے نماز قرار دے لوں۔ راوی کہتے ہیں کہ ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انشاءاللہ جلد ہی ایسا کروں گا۔ حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے روز دن چڑھے میرے گھر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ پھر تو میرے اجازت دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور بیٹھنے سے پہلے فرمایا، تم اپنے گھر میں کس جگہ چاہتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟ حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر کے ایک کونے کی نشاندہی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی۔ ہم بھی صف بستہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ پھر ہم نے کچھ حلیم تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا۔ اس کے بعد اہل محلہ میں سے کئی آدمی گھر میں آ کر جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ مالک بن دخشن یا ابن دخشن کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ وہ شخص بولا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں، بظاہر تو ہم اس کا رخ اور اس کی خیر خواہی منافقین کے حق میں دیکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر آگ کو حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ دے، بشرطے کہ اس سے اللہ کی رضامندی مقصود ہو۔ حضرت امام زہری کہتے ہیں، پھر میں نے حسین بن محمد انصاری سے جو قبیلہ بنو سالم کے ایک فرد اور ان کے سربراہ لوگوں میں سے تھے، محمود بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔